بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے قدرت کا سب سے خوبصورت تحفہ ہیں۔ ان کی مسکراہٹ سے زندگی مسکراتی ہے۔ میر سجاد علی صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں رہتے ہیں۔ وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں استاد ہیں۔ 2007 میں ماہ نور کی شکل میں ان کے آنگن میں ایک چاند اترا، لیکن کچھ عرصے بعد ایک خبر نے ان کی زندگی میں اندھیرے بکھیر دیے۔ مختلف ٹیسٹ کے بعد جب اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ ننھے ماہ نور سجاد کو بلڈ کینسر ہے تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میر سجاد علی کے سارے خواب بکھر گئے۔ اب ان کے چاروں سمت اندھیرے تھے۔ ان اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن نظر آئی۔ کسی نے انہیں چلڈرن کینسر ہسپتال کراچی کا پتہ بتایا۔ چلڈرن کینسر ہسپتال کراچی اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے، جس کا نصب العین کینسر میں مبتلا بچوں کو بلا تفریق علاج کی معیاری سہولیات مہیا کرنا ہے۔ اس اسپتال کے سفر کا آغاز دسمبر 1999 میں اس وقت ہوا جب چند درد مند افراد نے چلڈرن کینسر فاؤنڈیشن قائم کی۔ فروری سن 2000 میں گلشن اقبال کراچی میں دفتر کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کیا گیا۔ یہیں مریضوں کے لیے ڈرگ بینک قائم ہوا۔ اسی سال جون میں اسٹیڈیم روڈ پر واقع ایک میڈیکل سینٹر میں کلینک اور کیمو تھراپی ڈے کیئر شروع کیا گیا۔ اگست سن 2001 میں شاہراہ فیصل کے قریب واقع ایک بنگلے میں چلڈرن کینسر ہسپتال کے قیام سے اس کا پہلا مرحلہ شروع ہوا۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اسے اپریل سن 2003 میں فیڈرل بی ایریا میں عائشہ منزل کے قریب واقع ایک اسپتال کی بالائی منزل پر منتقل کیا گیا۔ یوں اسپتال کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا اور یہ اس وقت سے اسی جگہ قائم ہے۔ سن 2008 میں میر سجاد علی اپنی بیٹی ماہ نور سجاد کو علاج کی غرض سے چلڈرن کینسر اسپتال میں لائے۔ میر سجاد علی جب پہلی مرتبہ چلڈرن کینسر اسپتال آئے تو بہت پریشان تھے۔ گھر سے دوری، کینسر کے مرض کا خوف، محدود وسائل اور علاج کے لیے ممکنہ بھاری اخراجات کا بوجھ، سب ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ ڈاکٹروں اور انتظامیہ کی حوصلہ افزائی سے میر سجاد علی کو اطمینان نصیب ہوا۔ چلڈرن کینسر اسپتال کی او پی ڈی میں ہر روز درجنوں مریض آتے ہیں۔ یہاں ہر مریض کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اسے مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریکارڈ تحقیق میں بڑی معاونت کرتا ہے۔ ہسپتال میں اس وقت بیڈز کی تعداد 23 ہے۔ ماہر ڈاکٹر، نرسیں، پیرامیڈیکل اسٹاف اور ماہر غذا کی مختلف ٹیمیں 24 گھنٹے مصروف رہتی ہیں۔ جن مریضوں کو زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے انہیں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں داخل کیا جاتا ہے۔ ایسے مریض بچے جن کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور انہیں دوسروں سے بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، ان بچوں کو آئسولیشن رومز میں رکھا جاتا ہے۔ کینسر کی ادویات بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ ان پر اسپتال کے مجموعی اخراجات کے 40% کے لگ بھگ خرچ آتا ہے۔ ہسپتال کی اپنی فارمیسی ہے جہاں ضروری ادویات کے خاصے بڑے اسٹاک کی ہر وقت موجودگی یقینی بنائی جاتی ہے۔
لیب میں تمام ضروری ٹیسٹ کی سہولیات موجود ہیں۔ پی ایس او نے 2 بڑی مشینیں عطیہ کی ہیں۔ سوشل سروس ڈپارٹمنٹ اسپتال کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ مریضوں کے معاشی مسائل پر توجہ دیتا ہے۔ یہ ضرورت مندوں کے لیے مالی امداد کی فراہمی کی کوششیں بھی کرتا ہے۔ ڈاکٹر احمد صاحب سے اور ڈاکٹر شامل اختر صاحب سے ملنے کے بعد جب میں نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میری اب تو حالت ایسی ہے کہ میرے پاس تو نہ کچھ کھانے کو ہے نہ ہی کو میں یہاں پہ اگر رہنا چاہوں تو میں افورڈڈ نہیں ہوں، کچھ بھی علاج تو دور کی بات ہے، میرے پاس تو یہاں رہنے تک کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، ہمارے پاس ہے ان محتاج لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مجھے بھنک بھی نہیں ہوئی کہ آخر یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کون دے رہا ہے، کس طرح علاج ہو رہا ہے، خدا کا لاکھ کرم ہے۔ اور ان ڈاکٹر صاحب کا میں کہے دل سے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ہاسپٹل کو خدا پروردگار اور دے۔ یہاں ہزاروں بچوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسپتال پر سالانہ 5.5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں خرچ کا تناسب یہ ہے۔ ہر سال آڈٹ رپورٹ شائع کی جاتی ہے جس میں آمدنی اور اخراجات کی پوری تفصیل درج ہوتی ہے۔ چلڈرن کینسر اسپتال میں زیادہ تر ایسے کم عمر اور معصوم بچے آتے ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ یہ اسپتال بہت سے والدین کے لیے آخری امید کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی درد مند دل ان کی امید نہیں توڑ سکتا۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ چلڈرن کینسر اسپتال آپ کا اپنا ادارہ ہے، اسے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کے دیے گئے عطیات نا امیدوں کی امید بنیں گے۔ ماہنور سجاد کامیاب علاج کے بعد زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ یہاں اور بہت سے بچے کینسر کو شکست دینے میں مصروف ہیں۔ ملک میں بہت سی ماہنور سجاد موجود ہیں۔ ان کے کملائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب بڑی امید بھری نظروں سے ہماری سمت دیکھ رہے ہیں۔